صفحہ نمبر 9، آیت نمبر ہے 25۔ آیت نمبر ہے 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں بالکل واضح ڈرانے والا ہوں۔ بھائی کوئی نبی اپنی قوم کو ایسا پیغام نہیں دیتا کہ قوم کو سمجھتے سمجھتے 6 مہینے لگ جائیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ کہنا آپ قرآن اپنے بارے میں، نبیوں کے بارے میں نذیر مبین، آیات بینات، عربی مبین۔ بھائی پورے قرآن میں یہ اسلوب ہے کہ نہیں؟ انزلناہ قرآنا عربیا، ایک جگہ ہے عربی مبین، آیات بینات، نذیر مبین، بالکل واضح، دو ٹوک۔ ایسا نہیں کہ نبی کے پیغام 6 مہینے سے پتہ ہی نہیں چل رہا جناب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، نا نا نا، جیسے پورا قرآن کریم۔ میں نے آپ سے عرض کیا بھائی کبھی تجربہ کر کے دیکھو، آپ موجودہ جو انجیل ہے نا وہ لے لو، اور اسی کے آخر میں ایک تورات کا باب ہے وہ لے لو، اس کے صفحے کے صفحے پڑھ جاؤ، یہی پتہ نہیں چلتا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے، صفحے کے صفحے پڑھ جاؤ۔ میں خود، ہم اس لین میں رہتے ہیں یار، 6 صفحے پڑھ لیے، کہنا کیا چاہ رہے ہو، کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے۔ آہا، قرآن کریم کہیں سے شروع کرو، چھوٹی سی صورت، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بھائی پتہ چل گیا کہ نہیں؟ یا ایہا المدثر قم فانذر، کوئی بہام ہے؟ وربک فکبر وثیابک فطہر، کوئی بہام ہے؟ پورے قرآن میں کہیں سے شروع ہو جاؤ، کہیں سے شروع ہو جاؤ۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک جگہ تقریر لگے کرنے، انا اعطینا، کس پر؟ اس تقریر کا منظر کیا ہوگا کہ سامعین میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جیسے لوگ سامنے موجود ہو، جن جیسا خطیب بر صغیر میں پیدا شاہ جی سامنے موجود تھے۔ تقریر شروع ہوئی، انا اعطینا کی تشریح کرنی تھی، 3 گھنٹے صرف انا پر لگ گئے۔ کس پر؟ انا پر۔ آگے ساری صورت باقی ہے۔ انا، بے شک ہم، 3 گھنٹے اسی پر لگ گئے۔ تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ انی لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا 2 ٹوک تمہیں اللہ سے
ڈرانے والوں میرا کیا پیغام ہے؟ ہر نبی کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نہ بندگی کرو سوائے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ پیغام تھا سیدھا سیدھا، کوئی ابہام نہیں۔ قوم نے پھر، قوم کے سرداروں نے، نوابوں نے، چودھریوں نے، وڈیروں نے، قبائل کے بڑے بڑے جو زمینی خدا بننے کے مدعی تھے، انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں جو پچھلے درس میں ہماری چل رہی تھی۔ نمبر 1، آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ نمبر 2، آپ کے دائیں بائیں سارے یہاں جو الفاظ ہیں، اراذل، ارذل، گھٹیا کمینے لوگ، توبہ نعوذ باللہ جو انہوں نے استعمال کیا، آپ کے دائیں بائیں سارے کون سے لوگ ہیں؟ گھٹیا لوگ۔ نمبر 3، آپ کو ہم پر کوئی فضیلت تو ہے نہیں، ہم آپ کو رسول کیسے مانیں؟ یہ 3 اعتراض تھے۔ ایک اعتراض تفصیل سے پچھلے درس میں آ گیا۔ فقال، کہا قوم کے کافر قوم کے بڑے بڑے نوابوں نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تجھ کو اے نوح مگر اپنی طرح کا بشر۔ یہ پہلا اعتراض ہے، اس کی تفصیل پچھلے درس میں آ گیا۔ دوسری، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ اتباع کر رہے ہیں تیری، الا مگر وہ لوگ، الذین هم اراذلنا جو ہم میں بہت گھٹیا ہیں سرسری نظر میں۔ جو کیا ہے بھائی؟ گھٹیا کا لفظ۔ میں ایک مرتبہ یہاں ٹائر کی ہوا بھروا رہا تھا، تو حکمت کی بات جہاں سے ملے، سیدھا سادہ پھٹے پرانے کپڑے، میں نے وہ ہوا ڈلوائی، موٹر سائیکل پیسے میں لگا دینے، تو میرے پاس کھلے نہیں تھے، میں نے اس کو 100 دی، اس کے پاس تھے نہیں، کیا مولوی صاحب پھر دے جائے، میں نے کہا یار پھر ابھی لے لو کہ اس کو، تو مجھے آگے سے پتہ کیا کہتا، کیا کہا، مولوی صاحب میں ماڑا آدمی ضرور آ پر ہولا نہیں۔ میں کہو کمال ہو گیا، تو نے کیا کہا ہے، کیا کمال کا جملہ کہا ہے، میں ماڑا آدمی، میں کہا یار مجھے پنجابی نہیں آتی، مجھے آپ کے جملے کا مزہ آ گیا، جو پنجابی آپ تو سمجھتے ہیں، میں ماڑا ضرور ہاں پر ہولا نہیں۔ انہوں نے اراذل کہا ہے، ہولا حضرت نوح کے ماننے والوں نے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، اس اعتراض کے پیچھے آج بھی یہی اعتراض چلا آ رہا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نوح تیرے ماننے والے سب گھٹیا ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، اگر ہم بھی تیرے اوپر ایمان لائیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ابو جہل مکہ کے سرداروں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم سمیہ کے شوہر یاسر کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم عمار کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم بلال اور سہیب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ، عبداللہ بن ابی معیط نے ایسا کلمہ کہا تھا کہ زمین و آسمان ہل گئے ہوں گے، زمین و آسمان ہل گئے ہوں گے۔ اس نے کہا وہ شخص، او دیکھو لوگو، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس پر ایمان لانے والے سہیب اور بلال اور یاسر ہیں، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی، توبہ نعوذ باللہ، کس کو کہہ رہے؟ وہ کیسے کم ظرف لوگ تھے، اور جس کی خیر کو آج دنیا کفر بھی مان رہی ہے، دنیا کفر بھی مان رہی ہے کہ انسانی تاریخ پر کسی ہستی نے ایسے نقش نہیں ڈالے جو نقش کس نے ڈالے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو خیر جہاں پیدا ہوتی ہے نا بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے دائیں بائیں اس کی ناقدری ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک عجیب شان ہے۔ اچھا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، شیطان کہاں عبادت کرتا رہا؟ اللہ کے عرش کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، ایسا ہی ہے؟ اللہ کے اتنا قریب جا کے کیا کر دی؟ بغاوت کر دی۔
خیر جہاں پیدا ہوتی ہے خیر کے دائیں بائیں والے لوگ خیر کے ناقدرے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملہ کیا ہے؟ اگر کوئی خیر ہوتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، ابو حشام، عمر بن حشام، یہ بڑے بڑے حسب و نسب والے تو اس خیر کو پہنچے نا، تم مکہ کے کمی پہنچ جاؤ. یہ بات انہوں نے کہی. یہی بات انہوں نے، چونکہ ان کا غرور اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کے ماننے والے سارے جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں. میں آپ کو وہ حدیث بہت سناتا ہوں، آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ ہرقل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط لکھا جو صحابی لے کر گئے، تو ہرقل نے کیا کیا تھا؟ ہرقل نے کہا تھا پتہ کرو حجاز کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے کہ نہیں. اتفاق سے حضور کے سارے دشمن وہاں موجود تھے ابو سفیان کی قیادت میں. وہ مکالمہ ہوا، اس نے منادی قرائی پورے، پتہ چلا جی او حجاز کا قافلہ ہے، بلا لیا. تم میں سب سے زیادہ نسب میں یہ مجھے خط آیا تمہارے خطے سے. وہاں کوئی شخص ہیں محمد بن عبداللہ جو اپنا آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ قریبی نسب والا کون ہے؟ اور ابو سفیان قریبی نسب بھی اور حضور کا سوسر بھی. انہوں نے کہا جی یہ ہیں، سوسر بھی ہیں اور سب سے زیادہ. اور یہ وہ وقت ہے جب ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی. یہ سوسر بھی ہیں اور نسب میں بھی سب سے زیادہ قریب. کہا سامنے آ جاؤ. سوالات کی، اس میں ان سوالوں میں مجھے بڑا مزہ دیتے ہیں وہ سوالات، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کی صداقت پر ایک عجیب مضبوط شہادت ہے. مضبوط. اس میں تو ایک سوال کیا تھا؟ اس ہستی پر ایمان لانے والے شروع میں سارے مالدار ہیں یا غریب؟ سارے کیا ہیں؟ مالدار یا غریب؟ انہوں نے کیا بتایا؟ کون؟ میں نام نہیں لیتا. مجھے ایک صاحب نے کہا تھا پاکستان کی جو فلاں ماشاءاللہ شخصیت ہے نا، مجھ سب، میں نے کہا سارا کچھ اچھا ہے لیکن میرا دل ان پر مجھے انشراح نہیں. کہنے لگے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اگر وہ متقی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کے دائیں بائیں سارے کروڑوں اور اربوں پتی ہیں، وہ اونچی سے اونچی زندگی کو پسند کرتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ نبی کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے. نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ بادشاہ ان کے پاس بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں، لیکن وہ مزاج میں اتنے مسکین، اتنی عاجزی. ان کو مٹی پر بٹھا دو تو مٹی پر بیٹھ جائیں گے. ان کو جو سالن ہے وہ روٹی پر رکھ کر دو. میں نے خود دیکھا یہ منظر، میں نے خود یہ منظر دیکھا. چونکہ انبیاء کا مزاج میں انتہائی تواضع ہوتی ہے. انبیاء کے مزاج میں بھی کیا ہوتی ہے؟ انتہائی تواضع ہوتی ہے. تو میں نے ہرقل نے پوچھا تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ اس کے اوپر ایمان لانے والے جو ابتدائی لوگ ہیں وہ سارے کون ہیں؟ وہ غریب ہیں. ہرقل نے کہا پہلے سارے نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے یہی لوگ تھے. انبیاء کی نشانی یہ ہے کہ ان پر شروع میں ایمان کون لاتے؟ میں نے پیچھے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کی جتنی بھی اصلاح اور تربیت کی تحریکیں اٹھی، ان سب کا آغاز کرنے والے کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں، عام لوگ. کیوں؟ مالداری ایک عجیب فتنہ ہے، ایک غرور کا عجیب نشہ ہے. پیسہ بندے کو جلدی جلدی سچائی سمجھ آنے نہیں دیتا. غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کے مزاج میں مطلوبہ عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، وہ سچی بات کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے. تو ان کو کیا پتا؟ اس لیے قرآن کا لہجہ یہاں بھی ہے. اور ہم چونکہ پارا ہوتا، اگر قرآن ہوتا نا میں وہ جگہ آپ سے کھلواتا. قرآن کریم نے 14ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں کہا نبی جی خبردار. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کوئی نبی کو ایسا کہہ دے تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے کفر میں. اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی ایسا نہ ہو آپ ان لوگوں کو اپنے دائیں بائیں سے ہٹا دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ربما پارا کھول کے دیکھو، سورہ نحل سے جو شروع ہو رہی ہے نا، اس سے پہلی سورت کا جو آخری رکوع ہے، آپ ذرا ابھی درس کے بعد اس کو کھول کے دیکھو. نبی جی
خبردار اگر آپ نے ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹایا. اور آپ سب کو پتہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہٹایا تھا تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ چادر بچھاتے تھے. ان کے لیے چادر بچھاتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آپ سب کو پتہ ہے جو مقام حضرت بلال کا تھا وہ دوسروں کا نہیں تھا. صہیب رومی جو مقام اس کا تھا، اور حضرت عمار کو تو کیا کہا؟ حضرت عمار سے پتہ حضور کو کتنا لگاؤ تھا. اللہ کے نبی کہہ دیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. اللہ کے نبی کہیں بھائی، ہم کہتے ہیں میرے ماں باپ کس پر قربان ہو، لیکن اللہ کے نبی اپنے ایک شاگرد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے اوپر میرے ماں باپ. ہاں، اپنے غریب صحابی کو بلایا حضور نے، بلا کے کہا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں تیرے اوپر یہ بات واضح کر دوں، تجھے بتا دوں کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کے لیے تجھ سے محبت ہے. وہ صحابی ان کو یقین نہ آئے اپنے کانوں پر، ان صحابی کو یقین نہ آئے اپنے کانوں پر کہ مجھے دونوں جہانوں کے امام، فرشتوں اور انسانوں کے امام، نبیوں کے امام کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور مجھے تجھ سے کیا ہے؟ محبت ہے. مجھے تجھ سے کیا ہے؟ اچھا، وہ دعا تو مجھے بڑی پیاری. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم احینی، مختلف الفاظ ہیں، اے اللہ مجھے مسکینوں کی طرح زندگی میری رہے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے کل قیامت میں مساکین میں. اے اللہ میں زندوں میں رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسکینوں میں رہنا چاہتا ہوں، مسکینوں میں ہی مرنا چاہتا ہوں. اور زمرۃ المساکین، اور کل قیامت والے دن مجھے کن لوگوں میں شمار کرنا؟ مسکینوں میں شمار کرنا، مسکینوں میں شمار کرنا. تو ان نالائقوں کو کیا پتا؟ آج یہی، کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی جو دینی لوگ ہیں، علماء ہیں یا دوسرے دینی لوگ ہیں، ان کے پاس چمک دمک ہونی چاہیے. یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو اتنا ہی بچائے گا. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ چمک دمک جو ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ جو چمک دمک ہے یہ اصل نہیں ہے. اس لیے دوسری بات انہوں نے کہی وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اتباع صرف اور صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو اراذلنا، جو ہم میں گھٹیا ہیں سرسری نظر میں. اچھا، اگلی بات کہی وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم سمجھتے ہیں توبہ نعوذ باللہ تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو. آگے ذرا دیکھیے نبی نے کس تحمل سے جواب دیا. اور بھائی یہ بات بھی سیکھنے کی ہے، اللہ ہم سب کو سکھائے. اور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ یہ بات مجھے ضرور سکھا دے. میں اپنے اندر اس میں بڑی کمی محسوس کرتا ہوں. ہم لوگ ممبر پر بیٹھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی سخت سوال کر دے تو ہم بھی سخت جواب دے دیتے ہیں، لیکن بھائی ظاہر ہے ہم تو بہت چھوٹے، بہت آخری صف کے لوگ ہیں. یہاں انہوں نے جھوٹا بھی کہہ دیا نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا کہ تجھے ماننے والے سارے کمی لوگ ہیں، تجھے یہ بھی سارا کچھ کہہ دیا کہ نہیں. اب ذرا نبی کا جواب سنیے، کوئی ایک لفظ اخلاق سے، کس اللہ سارے انبیاء پر ارب و خرب و رحمت نازل فرمائیں. جواب دیکھیں کس تحمل کا ہے. قال، حضرت نوح نے کہا یا قومی، اے میری قوم. بھائی اس میں اپنائیت ہے یہ نہیں، یہ نہیں کہو خبیثو اور نلائکو. اور آج کل ہمارے ہاں دینی لوگ ممبروں پر چڑھ کر یوں مخاطب کرتے ہیں آگے والوں کو، او تم یوں کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، او فلانے ہو. نہ، انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ حضرت نوح کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ قال، حضرت نوح نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میرے اپنے، اے میری قوم، اے میری برادری، اے میرے ہم وطنوں. ارأیتم، تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں.
تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں بشر ہوں یا نہیں، میرے ماننے والے کون ہیں، مجھے کوئی فضیلت ہے یا نہیں۔ نبی کے لیے یہ معیار نہیں، نبی کے لیے ایک ہی معیار ہے کہ آیا اس کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے، صحابہ بیٹھے تھے اور بدو بڑے صحابہ اکرام نے انتظار میں رہتے تھے کوئی بدو آئے۔ بھائی کس میں رہتے تھے؟ چونکہ اس نے سیدھے سیدھے سوال کرنے ہیں، کڑکتے سوال کرنے ہیں، اور صحابہ اکرام ادب سے اس طرح کے سوال کر نہیں سکتے تھے، اور اس سے ہمارا کیا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ یوں بیٹھے ایک بدو آیا، سامنے اٹھ کھڑا کیا، اس نے کہا آپ میں کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں۔ آپ ہیں؟ اترنا بھی وہیں بیٹھ، میں آپ کو سوال کروں گا، سخت سوال کروں گا، مجھے سیدھے سیدھے جواب دیں۔ مجھے کیا کریں؟ سیدھے سیدھے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر اللہ اپنا کلام اتارتے ہیں۔ کون سا کلام اتارا ہے؟ بتایا، حضور نے سنایا۔ وہی اٹھ پر کھڑا ہو کہنے کا قد صدقتا، آپ تو بالکل سچے، آپ تو کیا ہیں، آپ پر کیا فرض ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے اوپر یہ فرض ہوا نماز۔ مختصر سے تعارف کرو، واہ واہ قد صدقتا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کے اوپر کیا اترا ہے؟ میرے اوپر اللہ نے یہی احکام اتارے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے اونٹ کو ایڑی لگائی جا رہا ہے، اور پتہ کیا بڑبڑاتا جا رہا، کیا بولتا جا رہا ہے، مجھے اس نے جو بتایا ہے میں اس پر عمل کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ حضور نے فرمایا وہ جنتی جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا کہتا ہوا جا رہا ہے کہ نہ میں ان میں کمی کروں گا نہ میں ان میں۔ اب اس بدو نے ساری باتیں سکھا دی نوح علیہ السلام کی ہے کہ جناب تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے ماننے والے کون ہیں کون نہیں، یہ دیکھتے ہو میں انسان ہوں یا نہیں، تمہیں دیکھنا کیا ہے کہ آیا میرے پاس کوئی دلیل ہے، مجھے دلیل کی بنیاد پہ پرکھو، مجھے کس بنیاد پہ پرکھو؟ دلیل کی بنیاد پہ پرکھو۔ قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، تم نے غور نہیں کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر قائم ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اگرچہ تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن اللہ نے اپنی طرف سے مجھے کیا دے دی ہے؟ رحمت دے دی ہے۔ فعمیت علیکم، تم بالکل ہی اندھے پڑ گئے، اس پر غور نہیں کرتے۔ اس کو دیکھو، انلزمکموہا وانتم لہا، یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو میں اپنے سے کبھی بھی دور نہیں کروں گا، تم چاہے کتنا ہی ناپسند، یہ جو میرے جن کو تم ارذل گھٹیا کہہ رہے ہو میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ باقی رہا کہ تمہیں کوئی خطرہ ہے اپنے لیے کہ جناب میں تمہاری حکومت کو توڑ کر اپنی قائم کر لوں گا تمہارا، نہ نہ نہ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کسی طرح کا مال نہیں مانگ رہا، میں نے تم سے کیا مانگا، میں نے تم سے کیا مانگا؟ بھائی میری بات سننا ذرا، انسانیت نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کیا ہے غور کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو جو کچھ دیا ہے اس پہ غور کر لو۔ اللہ کے نبی اگر مکہ مدینہ میں نہ آئے ہوتے، مدینہ کو کون جانے، مدینہ کی کوئی اوقات نہ ہوتی، کوئی اوقات نہ ہوتی۔ اب مدینہ جاتے ہیں، جیسے گاڑی مدینہ میں داخل ہوتی ہے دل قابو میں نہیں رہتا۔ وہاں کون ہے؟ ہمارا دادا رہتا ہے، پردادا رہتا ہے، کون رہتا ہے؟ ہمارا تو کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ مدینہ میں گئے تو کیفی یا اللہ اتنی اپنائیت یہاں محسوس ہو رہی ہے، میرا تو کوئی بڑا یہاں رہا ہی نہیں۔ عربوں کو دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں مٹ گئیں، موجودہ عرب نہیں مٹیں گے، صرف اور صرف کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی میاں نے وہ جو عرب حکمرانوں کے سامنے تقریر کی تھی نا، اس میں یہ صاف کہا تھا لیس بعالم العربی، جس وقت یہ اسرائیل کی جنگ ہارے نا سارے عرب، اور اس وقت قاہرہ میں ہوئی، تو علی میاں نے وہاں تقریر کی، صرف 2-3 بندوں کو، علامہ یوسف قرضاوی کو جو ابھی فوت ہوئے، علی میاں کو 2-3 بندوں کو بلایا، باقی سارے وزرائے خارجہ اور بڑے لوگ تھے۔ علی میاں نے وہاں جو ان کے کان کھینچے نا، میرے علم میں نہیں کسی نے عربوں کو اس طرح جھنجھوڑا، پورے عربوں کو کہا او عالم عربی کان کھول کر سن لو،
تم آج جنگ ہار گئے ہو، قومیت کا نعرہ لگا رہے ہو۔ جمال عبد الناصر جو تھا یہ قوم پرست تھا بھائی، یہ کیا تھا؟ قوم پرست تھا۔ قومیت کا نعرہ لگا رہے ہو، ہم عرب قوم۔ جو بھی آتا ہے اپنی تقریر یہاں سے شروع کرتا ہے، نحن العرب، اور ہم عرب قوم ہیں، یہ عرب قومیت کا مسئلہ ہے۔ علی میاں نے کہا لیس بعالم العربی الا بمحمد العربی، محمد عربی کے علاوہ ہم کسی عرب کو نہیں جانتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم کسی عرب دنیا کو، کوئی عالم عربی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اوے عربو کان کھول کے سن لو، تمہارے اندر سے محمد رسول اللہ کو نکال دو، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ پتہ نہیں تم کون سے عرب ہو بھی اور نہیں ہو، ہمارا تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صرف ایک ہستی کی وجہ سے ہم تمہارے وجود کو مانتے ہیں، وہ ہستی نہ ہو تو ہم تمہارے وجود کو نہیں مانتے، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا۔ لیس بعالم العربی، کوئی عالم عربی نہیں ہے الا بمحمد العربی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہی حضرت یا قوم لا اسألکم، میں تم سے کوئی مال مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، یہ جملہ ہے میرے اور کام کا، میرا اور آپ کا اجر بھائی کس کے پاس ہے؟ اگر یہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم مخلوق کی واہ واہ سے بے نیاز ہو جائیں۔ آج لوگوں کو شکوہ ہے کہ ہم مقبول نہیں ہوتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر صرف اور صرف کس کے ذمے ہے؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ہرگز ان کو دور نہیں کروں گا، الگ نہیں کروں گا جو ایمان لائے۔ کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ سارے کے سارے کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ اپنے اللہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور تم بھی کان کھول کے سن لو، جو کچھ تم کر رہے ہو جہالت کی باتیں ہوں، میں تم سب کو جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ میں تم سب کو کیا سمجھتا ہوں؟ جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ آگے یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔